الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ہم نے اپنی جمعے کی کلاس میں پڑھا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے، ٹھیک ہے، ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، دنیا میں مضبوط پہاڑ بنائے، ٹھیک ہے، آسمان کو مضبوط چھت بنایا، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور جس طریقے سے دن اور رات اور سورج کے اور چاند کے آنے جانے میں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ سب ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کی کیسے، سائنس کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ سائنس نے وہ چیز اب ثابت کی ہے جو قرآن بہت پہلے ہی کہہ چکا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نہیں ہم نے کیا کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے ہمیشہ رہنا، کیا پھر اگر آپ وفات پا جائیں تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی بھی انسان کے لیے، یہاں جو لفظ ہے نا لبشرن، کسی بھی انسان کے لیے یہ نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا۔ تو یہ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں، نہ اللہ نے کیا۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ وفات پا جائیں تو کیا وہ رہیں گے ہمیشہ؟ جو مشرکین مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یا کوئی بھی دنیا میں ہے، کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس کی مزید وضاحت اگلی آیت میں آ رہی ہے انشاءاللہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ تمام انبیاء، رسول، پیغمبر جتنے بھی لوگ ہیں، کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے۔ ہمیشگی صرف ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا۔ کسی چیز کے لیے بھی، کسی بھی چیز کے لیے کائنات کی، نہ کسی جاندار کے لیے ہمیشگی رکھی نہیں اللہ نے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، کیونکہ ہمیشگی جس کے لیے، اس کا مطلب وہ تو پھر پاور میں ہوا نا، اور یہ تو صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے بس، کہ اللہ ہے سپریم پاور، ختم۔ اللہ سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جب جس کو چاہا بنایا اور جب جس کو چاہا ختم کر دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر نفس چکھنے والا ہے موت کا مزہ، یعنی جتنے بھی جاندار ہیں ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور دیکھ لو، چاہے کوئی 100 سال کا ہو جائے، 150 سال کا ہو جائے، مرنا اس کو ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو نہ مرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم آزماتے ہیں تمہیں تکلیف کے ساتھ یا کسی شر کے ساتھ، والخیر، کسی خیر و بھلائی کے ساتھ، خوب آزمانا، اور پھر ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ پریشانی اور مصیبت دے کر بھی آزماتا ہے، اور خوشی اور کامیابی اور ترقی دے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے، ہر بندہ دنیا کا اس وقت آزمائش میں ہے۔ جس کو بہت پیسہ ملا ہے، کامیابی، ترقی، دولت ملی، وہ بھی آزمایا جا رہا ہے اپنی جگہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور جس کو کچھ بھی نہیں ملا اور الٹا اس کے ساتھ بیماری ہے یا اس کے ساتھ تکلیفیں، پریشانیاں ہیں، وہ بھی آزمایا جا رہا ہے۔ جو دین کا کام کر رہا ہے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے، جو دنیا کا کام کر رہا ہے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے۔ اچھا، ایسا ہے کہ ضروری نہیں کہ دین کا کام جو کر رہا ہے وہ آزمائش میں کامیاب ہوا تو دنیا میں اس کو بہت مال و دولت ملے گا۔ جو دنیا میں آزمایا جا رہا ہے، دنیا کے کام کر رہا ہے، ہر وقت اپنے بزنس، کاروبار، نوکری کی بات کرتا ہے، بس اسی پہ لگا رہا ہے وقت، اسی کے کورسز کر رہا ہے، اور اس کو ترقی بھی مل رہی ہے، وہ اصل میں آزمائش میں فیل ہو رہا ہے، جس کا رزلٹ آخرت میں نکلنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھو، یہ وہ آزمائش کا ذکر ہے جس کا رزلٹ آخرت میں آنا ہے۔ لوگ یہ فوراً اسٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ اس میں آزمایا جا رہا نا، اس کا یہ انجام ہوگا،
ہرگز نہیں. یہ اللہ کو پتا ہے کس کے ساتھ کیا ہونا ہے. اس کا اصل رزلٹ آخرت میں نکلے گا. کبھی کبھی ایسے بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک انسان نے 5 وقت کی نماز شروع کری، قرآن شروع کیا، تہجد میں بھی اٹھ رہا ہے، ذکر و اذکار شروع کیے، اس کی نوکری چلی گئی. یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک آدمی پیسہ جوڑ کے حج کے لیے جمع کیا، حج کرنے کے لیے گیا، حج کے پاس واپس آیا، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا. یہ اللہ نے آزمائش رکھی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ کوئی اس پہ فتویٰ لگا دے کہ یہ تو ایسے، یہ تو حرام کے پیسوں سے کیا تھا، یہ تو ایسے ہی کر رہا تھا، یہ تو وہ تھا، یہ تو چور تھا، یہ تو جھوٹا تھا. یہ اللہ کو بہتر پتا ہے. اچھا ایسا بھی ہے کہ جو دنیاوی کام کر رہا ہے وہ کہتا ہے چھوڑو، نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے، ابھی ہم یہ کام تو کر لیں، وہ تو کر لیں، یہ تعلیم تو حاصل کر لیں، فلاں تو حاصل کر لیں، یہ کیریئر بنا لیں، یہ کر لیں، اور اس کو کامیابیاں مل رہی ہیں. اصل جو رزلٹ نکلنا ہے وہ آخرت میں نکلنا ہے. ہر بندہ اپنی جگہ آزمایا جا رہا ہے اور رزلٹ آخرت میں آئے گا. بس یہ ذہن میں رکھو. دنیا میں اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں، ضرور بدلہ دیتے ہیں، لیکن جو اصل رزلٹ ہے فل اینڈ فائنل، جو پورا کے پورا انصاف پر اور حقیقت پر اور سچ پر مبنی ہوگا، وہ آخرت ہے. اور انسان جلد باز ہے، اسی لیے تو عجولہ کا لفظ استعمال کیا انسان کے لیے کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. آئے گا آگے انشاءاللہ، ہم اگلی آیت میں اس کو پڑھیں گے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہو جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو نہیں وہ بناتے آپ کو مگر مذاق ہی، اور کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ جو تذکرہ کرتا ہے تمہارے معبودوں کا، جبکہ وہ تو رحمان کو یاد کرنے ہی سے منکر ہیں، خود منکر ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. مذاق میں کوئی جملے نہیں کستے تھے، بس صرف اتنا کہتے تھے ایک دوسرے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے ہوتے تھے کہ دیکھو یہ ہے وہ جو ہمارے معبودوں کو جھٹلاتا ہے، یعنی بتوں کو، اور اللہ کا ذکر کرتا ہے. تنزیہ طور پہ، مذاق کے طور پہ کہتے تھے. اور جبکہ وہ خود اللہ جو رحمان ہے اس کے منکر ہیں، وہ خود اللہ کو نہیں مانتے تھے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑاتے تھے. مشرکین مکہ نے جہاں جہاں ہو سکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کری، اور اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا حکم دیا کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرنا. اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہر مصیبت پریشانی میں اللہ کو پکارنا ہے اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرنی ہے. بس صبر کرنا ہے اور نماز قائم کرنی ہے اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. بس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے انسان کے پاس. قرآن اور حدیث یہی راستہ دکھاتے ہیں، اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، برداشت کرو، بس اس کے علاوہ کوئی بھی. اور یہ تمام انبیاء نے کر کے دکھایا اپنی زندگی میں. وہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیدا کیا گیا انسان جلد باز، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں، لہذا نہ تم جلدی کرو طلب کرنے میں مجھ سے. انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. عجولہ کا لفظ ہے اس میں کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہے. اسی میں آ رہا ہے نا عاجل، جلد باز. تو انسان بڑا جلد باز واقع، وہ چاہتا ہے کہ کوئی نیکی کرے فوراً اس کو بدلہ مل جائے. کوئی ذرا سی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، بس دل میں آ رہا ہوتا ہے یار اس کا بدلہ مجھے مل جائے. دنیا میں ہی تھوڑا سا مل جائے لیکن مل جائے، کچھ تو مل جائے. اور یہ حقیقت ہے، انسان سوچتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں جلد باز واقع ہوا ہے اور اللہ ان قریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں. اور نشانیاں طلب کرنے میں جلدی نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان قریب دکھاؤں گا نشانیاں. اب یہ نشانیاں کیا تھیں؟ اگر ہم پہلی قوموں کا دیکھیں تو عذاب تھا،
اور ایسی نشانیاں بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھائے، لیکن نبی تو آئے گا نہیں اب کوئی، تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ نشانی عذاب نہ ہو. تو انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی چیز میں، کوئی بھی کام کر کے، ٹھیک ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نشانی کوئی دکھا دیتا ہے نا تو پھر بڑی سخت پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ. جتنے بھی انبیاؤں کا ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے، نشانیاں واضح دکھاتی تھیں، اور جب ان کی قوم نے بات نہیں مانی تو پھر اللہ نے پکڑ بھی ویسی پکڑی. ہم پڑھ چکے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، سب کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے بہت سخت پکڑ پکڑی. تو اللہ جب نشانی دی، کیونکہ نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے، اور جب وہ معجزہ آ جاتا ہے تو پھر پکڑ بڑی سخت ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے کیا ہے، نشانی میں عذاب بھی شامل ہے. قدرتی آفتیں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب بھیج رہا ہوتا ہے. اور پتہ جتنے بھی عذاب آئے تھے وہ ایسے وقتوں میں آئے تھے کہ وہ اوندھے منہ سو رہے تھے، صبح سحری کا وقت ہوتا تھا. اور یاد کرو یہاں پہ بھی، جو پاکستان میں بھی 2-3 دفعہ زلزلے اور طوفان آ چکے ہیں، زلزلے کی بات کر رہا ہوں میں، تو وہ اسی ٹائم آئے تھے، 4 بجے کا، 3:30، 3:15، 4:30، 3:45، یہ ٹائم تھا کوئی. یہ پکڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. جب اس اللہ کی سرزمین پر شرک کیا جائے گا، سود کا کاروبار عام ہوگا، ٹھیک ہے، عورتیں بے پردہ پھریں گی، لوگوں کو دھوکہ دیا جائے گا، امانتوں میں خیانتیں کی جائیں گی، جھوٹ بولا جائے گا، حرام کام کثرت سے ہوں گے، تو اللہ کے عذاب آئیں گے. بس یہ بات تو طے ہے کہ اللہ کے عذاب آئیں گے. اور معاشرے میں ہمارے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، موت پھیل رہی ہے، کئی لوگ ایک ساتھ مر رہے ہیں. تو بہرحال انسان جلد باز ہے، اور جلد بازی میں وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ فوراً ملے، جبکہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، انتظار کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، نماز سے مدد لینی چاہیے، اور اللہ کی طرف سے خیر اور اچھے اختتام کی امید رکھنی چاہیے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ لوگ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. یہی تو پچھلی قوموں نے کہا تھا اپنے نبیوں سے کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا، اور آج دیکھ لو کہ کفار جو ہیں وہ نہیں مانتے قیامت کو، اور بلکہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت، اور جب وہ آئے گی تو پھر کسی کو مہلت نہیں ملے گی. پہلے قوموں کو ایسے ہی اللہ نے ہلاک کیا کہ جب پکڑ لیا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. اگر جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو کہ جس وقت نہیں وہ بنا سکیں گے، نہیں وہ ہٹا سکیں گے اپنے چہروں سے آگ، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر جان لے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جو کافر ہیں، اگر ان کو پتہ لگ جائے اس وقت کہ وہ اپنے چہروں سے جب جہنم میں جلا جائیں گے تو وہ اپنے چہروں اور پیٹوں کو جو جلایا جائے گا جہنم کی آگ سے تو وہ ہٹا نہیں سکیں گے، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. لیکن یہ لوگ نہیں جانتے، مسئلہ یہی تو ہے، کیونکہ اللہ نے وہ چھپا کے رکھا ہے، عذاب کو چھپا کے رکھا. اور جب دیکھ لیں گے قیامت والے دن تو پھر وہی بات کہیں گے یا لیتنی کنتو ترابا، کاش ہم آج مٹی ہوتے، ہمارا حساب ہی نہیں ہوتا. تو اس سے بہتر ہے دنیا میں ایمان لے آؤ. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ بھی رکھا ہے نا،
وہ مومنوں کا حق ہے زیادہ اس پہ. یہ کافر تو صرف مسلمانوں کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں کو، ورنہ مومنوں کا حق ہے. لیکن مومنوں کو، مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے زیادہ دنیاوی زندگی میں گھسنے کو، کہ یہ دنیاوی زندگی تو وہ کھیل تماشا ہے بس جو ختم ہونے والا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے. یعنی یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بلڈنگیں، شہرتیں، پیسہ، دولت، کاروبار، یہ سب دھوکہ ہے. وہی مٹی میں جانا ہے ہر ایک کو، ہر ایک مر رہا ہے ایک ایک کر کے اور مٹی میں جا رہا ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بلکہ وہ قیامت آئے گی ان کے پاس اچانک ہی تو وہ بدحواس کر دے گی انہیں، پھر نہ وہ استطاعت رکھیں گے اسے ٹالنے کی اور نہ وہ مہلت ہی دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت تو آئے گی، یہ تو برحق ہے اللہ کی طرف سے، اور جب وہ آئے گی تو وہ بدحواس کر دے گی. بدحواس کا مطلب ہے کہ لوگ، میں اس پہ بتا چکا ہوں کہ لوگ سب کچھ بھول جائیں گے. لوگ ایسا لگے گا نشے میں ہیں، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا کہ یہ کیا آ رہا ہے اب قیامت. عورتیں اپنے دودھ پیتو بچوں کو پھینک دیں گی گودوں سے اتار کے. آدمی اپنے قیمتی جانوروں کو چھوڑ دے گا. لوگ سونا، زیور، پیسہ، دولت چھوڑ کے بھاگیں گے کہ آئے ہماری بربادی. بدحواس ہو جائیں گے، اس میں ذکر ہے اس کا. اور پھر وہ طاقت نہیں رکھیں گے اسے ٹالنے کی. ٹال ہی نہیں سکتے قیامت کو. جب آئے گی تو بس سب کچھ تہس نہس کر دے گی. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، بس پھر روح قبض کی جائے گی اور اللہ کا عذاب اس وقت آ جائے گا. قیامت سے پہلے جو ہے نا بیٹا، قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، اور اس سے پہلے سب مومنوں کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا. جب تک ایک بندہ بھی توحید پرست دنیا میں زندہ ہے نا، خالص اللہ سے مانگنے والا اور اسی کی عبادت کرنے والا، اللہ قیامت نہیں لے کر آئے گا. یہ ہے اہمیت توحید کی، کہ جو ہر قسم کے شرک سے پاک بندہ ہے اللہ کے نزدیک، وہ ایک بھی اگر اس دنیا میں، اللہ قیامت کو روکے رکھے گا. جب وہ بندہ چلا جائے گا دنیا سے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت بھیج دے گا. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی دنیا والوں سے. پھر بدترین لوگ ہوں گے وہ، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی فکر نہیں ہوگی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی فکر نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کو، چاہے وہ لاکھ عبادتیں کر رہے ہوں. لیکن کیوں؟ کیونکہ اپنے اعمال میں شرک شامل کیا ہوا ہوگا. بدترین شرک کا شکار ہوں گے، بدترین گمراہی کا شکار ہوں گے. صرف شرک نہیں، سودی معاملات، حرام کاریوں میں اللہ تعالیٰ کی حدود کراس کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو پھر ان کی کوئی فکر نہیں ہوگی. آج ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ ان سب چیزوں کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. ماں باپ کی عزت نہیں ہے گھروں میں. اولاد کیسی بدتمیز ہو گئی ہے کہ ماں اور باپ کوئی کام کہہ دیں تو ہر وقت میں ہی کروں کیا، میں ہی نظر آتی ہوں، میں ہی ملتا ہوں کیا. سوچو اپنے آپ کو، ہر بندہ سوچے، کیا یہ زندگی صرف سیکھنا، صرف قرآن جتنی دیر پڑھا جاتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے ہوتا ہے یہ بولنا؟ انسان سوچے اپنے آپ کو کہ کہاں کھڑا ہوا ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر پڑھو کہ ماں باپ کی فرما برداری کیسے کری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری ماں اگر ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز کی نیت توڑ کر اپنی ماں کے پاس جاتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آج جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اولادیں ان کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ کیا تو خیال نہیں کرتی؟ بہت سی اولادیں نافرمان ہیں. اف تک نہیں کرو، اف تک نہیں کرو ماں باپ کو. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری ماں کا. پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا اس کے بعد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تیری ماں کا. پھر پوچھا اس کے بعد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے باپ کا. ماں کا حق جو ہے وہ 3 گنا ہے، باپ کا حق 1 گنا ہے. یعنی 100 میں سے 75%، 75%
جو حق ہے وہ ماں کا ہے اور 25% باپ کا ہے. ماں باپ کو ناراض کر کے کیا ملے گا؟ ماں باپ کا نافرمان تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا، آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا. اتنی زیادہ سختی ہے. پڑھو اٹھا کے واقعہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا، کہ اپنی ماں کی کیسی خدمت کری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل پائے پوری زندگی ایک ملاقات، ایک جھلک تک نہیں دیکھ پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حالانکہ انتہا کی محبت کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ماں نہیں جانے دیتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی. انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اگر تمہاری کرن کے رہنے والے اویس کرنی سے اگر ملاقات ہو تو اپنے لیے دعا کروا لینا. ایک صحابی سے فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی سے، وہ بھی کیسے صحابی کہ خلیفہ، کہ اپنے لیے دعا کروا لینا. کس وجہ سے؟ کہ ماں کے خدمت گزار تھے. آج ہمارے گھر دیکھ لو کہ کیسی آپس میں بدتمیزیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ماں سے کیسی زبانیں چلائی جا رہی ہوتی ہیں. سوچو اپنے آپ کو انسان کہاں کھڑا ہوا ہے. ماں باپ کو ناراض کر کے دنیا کی کوئی بھی خوشی حاصل کر لو وہ بیکار ہے، کیونکہ اللہ ناراض نہیں ہے. اور باپ کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث کے الفاظ ہیں کہ باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، جو چاہے اس کو سنبھال کے رکھے، جو چاہے ضائع کر دے. یہ ہے ماں باپ کی اہمیت، والدین سے حسن سلوک. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں؟ جن کے والدین ہیں زندہ ان کو تو چاہیے کہ وہ واقعی ماں اور باپ اگر کچھ کہیں تو 1 سیکنڈ میں اس بات پہ عمل کریں. اور ماں باپ کے قدر کب ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد قبرستان جا رہے ہیں، رو رہے ہیں پھر، اور ہر جگہ محفلوں میں یاد کر رہے ہیں. جب زندہ ہوتے ہیں تو قدر نہیں ہوتی. یہ کیسا دوغلاپن ہے ہمارے یہاں کہ مرنے کے بعد ہر کسی سے میرے تو وہ ایسے تھے، میرے تو بڑی یاد آتی ہے ان کی. تو جب زندہ تھے تو اس وقت قدر کیوں نہیں کری؟ اس کے بعد آ جاؤ شوہر بیوی پر. شوہر بیوی کا معاملہ دیکھ لو. شریعت سے ہٹیں گے معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا. شیطان کا پسندیدہ کام ہے شوہر بیوی میں لڑائی کروانا. ہر ایک میں ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. کچھ باتیں شوہر کی اچھی ہوتی ہیں، کچھ بیوی کی اچھی ہوتی ہیں، کچھ شوہر کی بری ہوتی ہیں، کچھ بیوی کی بری ہوتی ہیں، لیکن کمپرومائز کر کے چلنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں عجیب ہی سسٹم بنا ہوا ہے. کچھ اولادیں ایسی ہیں جو بالکل بیوی کے کنٹرول میں، ماں باپ کی فکر ہی نہیں، جو بیوی نے کہا وہ ہو رہا ہے، فیصلے وہ کر رہی ہے گھر کے. کچھ ایسے ہیں کہ ماں باپ کے اتنا کنٹرول میں کہ بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہے. بیوی کچھ بھی کہنے سے، اپنی امی کے یہاں جانا ہے بیوی کو، اپنے میکے جانا ہے تو وہ محتاج بیٹھی رہتی ہے کہ مجھے ساس سسر سے اجازت ملے تو میں جاؤں. میں تو دونوں طرف کی بات کروں گا نا. کچھ ایسے گھرانے بھی ہیں، وہ بھی غلط ہیں اور وہ بھی غلط ہیں. اعتدال پسند ہونا چاہیے، مل جل کے چلنا چاہیے. کسی کو کسی سے نہ خوف زدہ ہونا چاہیے نہ ڈرنا چاہیے. سب کے حقوق، جس کا جو حق ہے اس کو دینا چاہیے. دوسری طرف آ جاؤ، بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق کیا ہوا ہے. بیٹوں کو اہمیت زیادہ دی جا رہی ہوتی ہے، بیٹیوں کو پیچھے کیا جا رہا ہوتا ہے. مطلب کہاں سے ہمارے معاشرے میں اگر اٹھا کے، میں ان گھروں کی بات کر رہا ہوں، میں تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ جو بالکل ہی کافر ہیں. میں یہ مسلمانوں کے گھروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں. میں ان کے گھروں کی بات کر رہا ہوں. ان کے گھروں میں یہ ہو رہا ہے کہ حقوق جس کا حق ہے اس کو نہیں دیے جا رہے ہوتے. باپ کا الگ درجہ ہے، ماں کا الگ درجہ ہے، بیوی کا الگ ہے، بہن کا الگ ہے، بھائی کا الگ ہے، بیٹے کا الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے. سب کے ساتھ اس درجے میں رہنا ہے. ایک حدیث بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے اپنے ایک بیٹے کو، اس کے 3 بیٹے تھے میرا خیال ہے، ایک اپنے بیٹے کو غلام ہبا کیا، یعنی تحفے میں دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی کہنے لگے کہ میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا اپنے 3 بیٹوں کو تو نے غلام دیا ہے؟ تو اس نے فرمایا نہیں، صرف ایک بیٹے کو. تو نبی سے فرمایا اس ظلم میں مجھے گواہ نہیں بنا. یہ ظلم ہے کہ سب کو برابر رکھ. اور یہ ذہن میں رکھو، اسی حدیث کی وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ وراثت اگر ماں باپ اپنی زندگی میں تقسیم کریں تو وہ وراثت کے
اس میں تقسیم نہیں ہوتی ہے وراثت جیسے تقسیم، وہ پھر برابر تقسیم کی جائے گی، وہ بیٹا اور بیٹیوں کو سب کو برابر ملے گا۔ وراثت وہ ہوتی ہے، وراثت کا کانسیپٹ ہمارے یہاں اصل میں غلط ہے۔ وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد جو والدین کے پاس پیسہ ہوتا ہے یا جو جائیداد یا جو بھی چیز ہوتی ہے وہ وراثت میں آتا ہے۔ اگر وہ زندہ ہیں اور اپنا کوئی مکان بیچ کے بیٹوں بیٹیوں کو حصہ دینا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی دینا چاہ رہے ہیں، وہ سب کو برابر دیں گے۔ ماں باپ کے پاس اگر لاکھوں روپے پڑے ہوئے تو وہ بیٹی کو بھی اتنا ہی دیں گے جتنا بیٹے کو دیں گے، کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ وراثت نہیں ہے۔ وراثت وہ ہوگی جیسے ہی ماں باپ کی آنکھ بند ہو باقی سب کچھ وراثت میں آ گیا۔ اب وہ قرآن کے فیصلے کے حساب سے تقسیم ہوگا کہ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1، اب وہ وراثت میں۔ بہت کم ایسے گھر ہیں جہاں پر یہ عمل ہوا ہے، بہت ہی کم، آٹے میں نمک کے برابر۔ بلکہ بھائی تو بہنوں کا حق کھا رہے ہیں۔ دیکھو میں ان گھروں کے عام گھروں کے معاملات بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم چل رہے ہیں، کہ اللہ فرما رہا ہے نا کہ صبر کرو، نشانیاں پھر اللہ دکھائے گا، تو ایسا نہیں ہو کہ اللہ کا عذاب آئے۔ ہر معاملہ اٹھا کے دیکھ لو۔ میں ابھی دین کی طرف تو آ نہیں رہا ہوں، میں صرف آپس میں رشتہ داریوں کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، جس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اگر دعوت میں بلائے تو اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے، دعوت میں جانا چاہیے۔ بلانے والے بلاتے نہیں، ہماری ان سے نہیں لگی تھی، ان سے لگتی ہے بھائی۔ دوسرا کہتا ہے اگر ان کو بلاؤ گے تو ہم نہیں آئیں گے۔ ان کے اگر وہ پہنچ بھی گیا بلاوا دینے تو وہ کہتا ہم جائیں گے ہی نہیں، یہ ہماری اس میں نہیں آیا تھا، ہم بھی نہیں جائیں گے۔ اب بتاؤ آپ کس کے نافرمانی کر رہے ہو؟ آپ اس کی نافرمانی نہیں کر رہے ہو، آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے یہ معاملات دیکھو کہ کیسے ہیں۔ اپنے پڑوسیوں سے معاملات دیکھ لو، اپنا کچرا اٹھائیں گے پڑوسی کے آگے ڈال دیں گے، پانی بہائیں گے فرش صاف کریں گے پڑوسی کے آگے کر دیں گے۔ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ وراثت میں اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کا حق جو ہے نا وہ نہ رکھ دیں، اتنے حقوق ہیں پڑوسیوں کے۔ پڑوسی تنگ ہے لوگوں سے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے برابر والے پڑوس میں کون رہتا ہے اور وہ کہاں نوکری کرتا ہے یا کیا کام کرتا ہے، اس کے بچے کتنے، اپنے آس پاس کے گھر 10 15 20 گھروں کا کسی کو بھی نہیں پتا۔ میں دور کے گھروں کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، ابھی برابر کے لائن سے 10 گھروں کے بارے میں بھی کسی کو نہیں پتا ہوگی تفصیل، کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا کام کرتا ہے، کتنے بچے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہیں، اس کے گھر پہ راشن آ رہا مہینے کا نہیں آ رہا، نہیں پتا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سالن کو تھوڑا بڑھا لیا کرو پانی ڈال کے شوربے کو، اور پڑوس کے یہاں کچھ بھجوا دیا کرو، یہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیزا کے ڈبے منگاتے ہیں، برگر کے ڈبے منگائے، اور یہ سجا کے کھانے کے بعد باہر جو ہے نا ڈسٹ بن کے پاس یا ادھر یا وہ بڑے فخر سے پھینکتے ہیں، لگاتے ہیں، سجاتے ہیں کہ پڑوسی دیکھیں ہمارے یہاں جو نا وہ KFC سے آیا تھا یا میک ڈونلڈ سے آیا تھا یا کہاں سے آیا تھا کھانا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ ہم اپنا اسٹیٹس ایسے دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں تو اسٹیٹس پہ لگا دیں گے فلاں ہوٹل میں کھانا کھانے گئے تھے، تاکہ تمام رشتہ دار اور پڑوسی دیکھیں کہ اس نے اسٹیٹس پہ کیا لگایا ہوا ہے۔ وہ فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھیں ہم میک ڈونلڈ کھانا کھانے گئے تھے یا KFC گئے تھے یا کہیں بھی گئے تھے، اور جبکہ وہ بہت سے ایسے سفید پوش ہوتے ہیں رشتہ دار پڑوسی ہے جن کے یہاں 2 وقت روٹی بھی بڑی مشکل سے مل رہی ہوتی ہے۔ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ کیا یہ اسٹیٹس، فیس بک، واٹس ایپ یہ زندگی کا حصہ بن گیا ہے؟ کوئی بیمار ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بیماری کی عیادت کے لیے جاؤ، کہ انسان جب تک بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں بیمار کی عیادت کیسے ہوتی ہے؟ اس نے اسٹیٹس پہ لگایا ویری سیریس کنڈیشن ایڈمٹ ان آغا خان ہاسپٹل، اور یہاں پہ اسٹیٹس دیکھنے والے نے لکھ دیا، وہ لکھا بھی نہیں، اسٹیکر بھیجا، اپنے ہاتھ سے لکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کری، اسٹیکر بھیجا، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی سے صحت دے، آمین ثم آمین، دعا میں یاد رکھیے گا، بس یہ ہو گیا۔ اور وہ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اس کے بچے واٹس ایپ کا اسٹیٹس دیکھ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں چچا کے بیٹے نے اس پہ کمنٹس نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں گے، اس کی جب ان کے بیمار ہوگا نا کوئی، ہم بھی اس پہ کمنٹس نہیں کریں گے۔ کیا آدمی کو فزیکل دنیا سے اٹھا کے ورچوئل دنیا میں ڈال دیا ہے۔
کہ انسان چل کے کسی کی تیمارداری کے لیے جائے اور وہاں دعا کرائے. نبی سے فرمایا کہ بیمار سے اپنے لیے دعا کراؤ، اتنا زیادہ ثواب ہے. ابھی ٹائم کی بہت شارٹیج ہے، ورنہ میں اس پہ اور بتاتا کہ ہمارے گھروں میں جو ہمارے ہی جیسے گھر ہیں ان کے اس معاشرے میں ان میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کہ کہاں کہاں خیانتیں ہو رہی ہیں. یہ تو میں نے صرف معمولی سی بتائی ہیں، چھوٹی سی 4-6، ورنہ ایسی کتنی چیزیں ہیں جو بھائی بھائی سے خیانت کر رہا ہے، بہن بہن سے خیانت کر رہی ہے. ایک بہن اپنے بچے کے لیے کچھ لے کر آتی ہے، دوسرے بچے کے لیے اس سے سستا والا لیتی ہے کہ چھوڑو یار اس کے بچے کو پہنانا ہے. اپنی خریداری طارق روڈ سے ہو رہی ہے، ڈولمن سے ہو رہی ہے، اور اس کی خریداری پیر بازار، اتوار بازار، جمعرات بازار سے ہو رہی ہے. ہیں ایسے لوگ میں نے دیکھے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر پڑوسی اور وہ قریبی رشتہ دار جن سے رحم کے رشتے ہیں، یعنی خونی رشتے ہیں. یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے تیرے کلام سے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جس طرح تو نے اس قرآن کے خاطر ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجئے گا. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجئے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجئے گا. اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم سب کی اور تمام سننے والوں کی تمام مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں، آزمائشوں کو دور فرما دے میرے اللہ. ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے عمل میں، ہمارے علم میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجئے، اس میں اضافہ فرما دیجئے. ہمارے تمام کاموں کو سنوار دے، اس میں برکتیں عطا فرما دے اللہ. آخرت میں ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجئے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اے اللہ جو ہمارے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ، ان کی والدین کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اللہ. اے اللہ جن کے والدین دنیا میں حیات ہیں اللہ، ان کو بہترین صحت اور ہدایت عطا فرما دے اللہ. اے اللہ ہم سب کے والدین کو ہم سے راضی فرما دیجئے. ہماری موت اس حال میں آئے کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم خالص ایمان کی حالت میں ہو اللہ. ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل ہوں، ہم مسجد آباد کرنے والوں میں شامل ہوں، ہم تیرے شکر گزار بندوں میں شامل ہوں اللہ. اے اللہ ہم تجھ سے سچے دل سے دعا کرتے ہیں اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لے اللہ. اے اللہ جو ہم مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما دے، اور جو ہم مانگنا بھول گئے اور ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں وہ بھی عطا فرما دے میرے اللہ. الحمدللہ رب العالمین. اس وقت میرے ہاتھ میں آب زمزم ہے، اور اس کے بارے میں یہ حدیث آتی ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کو پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا پوری کرتا ہے. اس کو پی کے جو دعا کی جائے. اور کتنے ہی ایسے واقعات انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ ایسے لوگوں کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے آب زمزم پیا، اپنی بینائی، جو جن کی آنکھیں ضائع ہو چکی تھی، دعا کی اور آنکھیں آ گئی ان کی. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ٹانگیں دونوں ضائع ہو چکی تھی اور وہ ٹانگوں پہ چلنے لگے اس کو پینے کے بعد، انہوں نے سچے دل سے دعا کی. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. تو آب زمزم اس وقت انشاءاللہ میں پی رہا ہوں، اور پھر ہم دعا کریں گے. اور بتا اس وجہ سے رہا ہوں کہ آب زمزم کی قدر معلوم ہونی چاہیے کہ اس کا مقام کیا ہے، کہ اس کو پی کے دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بسم اللہ. الحمدللہ. یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے تجھ سے مانگا ہے ہمیں وہ عطا فرما دے میرے اللہ. اے میرے اللہ تو ہمارے گھروں میں، ہماری اولادوں میں، ہمارے عمل میں، ہمارے علم میں برکتیں عطا فرما دے اللہ. ہم غرور و تکبر سے، ہم ریاکاری والے عمل سے اور منافقت سے تیری پناہ میں آتے ہیں میرے اللہ.
اے اللہ ہماری تمام دعاؤں اور عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجئے، ہمارے رزق میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجئے اور اس میں حلال طریقے سے اضافہ فرما دیجئے میرے اللہ، ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما دے اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین اللہم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔